السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ محترم اساتذہ کرام اور اس اسکول کے اس ادارے کے طلباء و طالبات، یقیناً آپ سب ایک مقصد کے تحت، ایک ہدف کے تحت اور ایک ایم اور گول کے تحت ایک جگہ جمع ہیں، ایک ادارے میں جمع ہیں۔ جو اساتذہ آپ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، دوسرے کاموں کو چھوڑ کر روزانہ آتے ہیں، آپ بھی گھر کی ہنسی خوشی، سیر و تفریح، کھیل کود چھوڑ کر روزانہ اسکول آتے ہیں۔ تو ان اساتذہ کا بھی اور آپ کا بھی ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، جس کے تحت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد ہے کہ آپ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے تو مستقبل میں کامیاب ہوں گے، اونچا مقام ہوگا، آپ کو اونچی جگہ ملے گی۔ آپ کے والدین بھی اسی مقصد کے تحت آپ کو اسکول میں بھیجتے ہیں، اور بھی جن مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو مدرسے میں بھیجتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے پڑھیں گے تو آگے چل کر کامیاب بنیں گے۔ ایک موٹی سی بات سب کے دل و دماغ میں ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے، آگے چل کے کامیاب بنیں گے۔ آپ کے دل میں بھی یہی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو آگے چل کے کامیاب بنیں گے۔ اب کامیابی کس قسم کی ہوگی یہ آپ کی پڑھائی پر نربھر کرتا ہے، اس کا دار و مدار آپ کی محنت اور پڑھائی پر ہے۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے کامیاب ہوں گے، اور جتنی کم محنت کریں گے اتنا کم کامیاب ہوں گے۔ ہم لوگ، آپ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا، کوئی گاڑی چلتی ہے تو جو جتنی اسپیڈ سے چلے گی، جہاں جانا ہے، جس منزل پہ جانا ہے، اتنے وقت میں پہنچے گی۔ اگر کوئی گاڑی 80 کے اسپیڈ میں چلے تو 100 کلومیٹر جانے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر کوئی 20 کی رفتار میں چلے تو 100 کلومیٹر جانے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا۔ جتنی محنت کریں گے اتنا کامیاب ہوں گے۔ ایک ضلع کا کلکٹر ہوتا ہے، ڈی ایم ہوتا ہے، سب سے بڑے پوسٹ پر ہوتا ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے۔ اسی کلکٹریٹ میں اس کے نیچے کیرانی بھی ہوتا ہے، وہ بھی گریجویشن کر کے آتا ہے۔ اسی کلکٹریٹ
سبجیکٹ میں ایک چپراسی ہوتا ہے، وہ بھی انٹر پڑھ گیا تھا، اپنے دور میں، اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں، جس بھی ادارے میں اس نے ایڈمیشن لیا ہو، داخلہ لیا ہو، پڑھا سب نے ہے، لیکن جس نے جتنی محنت کی وہ اتنے بڑے پوسٹ پر براجمان، اتنے بڑے پوسٹ پر فائز ہے۔ تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی پڑھائی کے مطابق آپ کو آگے چل کے کامیابی ملے گی۔ جیسے ابھی ایک رزلٹ تو آپ کو تتکال نظر آ جائے گا، 100 نمبر کا اگر کوئی سبجیکٹ ہے تو جو لڑکا جو طالب علم راتوں دن محنت کرتا ہے، اسکول میں بھی غور سے استاد کی بات کو سنتا ہے، جو ہوم ورک اس کو دیا جاتا ہے وہ پابندی کے ساتھ اس کو پورا کرتا ہے، گھر میں بھی بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا بھول جاتا ہے استاد کی بتائی ہوئی بات کو، تو اپنے ماں باپ اگر پڑھے ہوئے ہوں تو ان سے پوچھتا ہے۔ ایسا طالب علم 100 نمبر کے سبجیکٹ میں کتنا 90 نمبر لے آتا ہے، 95 نمبر لے آتا ہے، 80-85 نمبر لے آتا ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا ساتھی جو غور سے سنتا نہیں، جو ہوم ورک اس کو دیا جاتا ہے کرنے کے لیے وہ پورا نہیں کرتا، ادھر میں کبھی مار بھی کھاتا ہے، گھر جاتا ہے تو گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، وہ بھی اسی پرچے کا امتحان دیتا ہے، اس کو بھی وہی استاد ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، لیکن وہ اس سبجیکٹ میں 50 نمبر لاتا ہے، 40 لاتا ہے، اور جو سرے سے دھیان دیتا ہی نہیں ہے، ماں باپ کے دھکا مار کے اسکول بھیج دینے کی وجہ سے اسکول آ جاتا ہے، استاذ کے ڈنڈا بجانے کی وجہ سے وہ شانتی کے ساتھ کلاس میں بیٹھ جاتا ہے، جہاں استاذ دور ہوئے کھیلنے لگ گیا، جب گھر پہنچا ماں باپ کی نظر ہٹی، کھیلنے اور شرارت کرنے لگ گیا، وہ فیل بھی ہو جاتا ہوتا ہے نا۔ استاد وہی، کتاب وہی، سنستھا وہی، لیکن کسی کو 90 نمبر ملتا ہے، کسی کو 60 نمبر ملتا ہے، کسی کو 40 نمبر ملتا ہے، اور کسی کو 10 نمبر ملتا ہے، 20 ملتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ تو جتنی محنت کرتے ہیں اسی حساب سے اس کو ابھی امتحان میں نمبر ملے گا، اور یہی جو ہر 6 مہینہ پہ آپ امتحان دیتے ہیں، سال بھر میں امتحان دیتے ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کی جو محنت ہوتی ہے، ان تمام محنتوں کا نتیجہ ایک ساتھ آپ کو مستقبل میں کامیابی کے حساب سے ملے گا کہ اس 10 سال 12 سال میں 15 سال میں جتنی محنت آپ نے کی ہے اس کے مطابق آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا۔ آپ محنت کریں گے نا اس کے لیے؟ بولیے کون لوگ ہیں جو درجے میں شرارت نہیں کریں گے، استاد کا سبق دیا ہوا سبق پورا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ استاد جو بھی ہوم ورک دیں گے پورا کریں گے؟ جو استاد پڑھائیں گے غور سے سنیں گے؟ گھر جا کر جو استاد نے ہدایت دی ہے، جو سبق دیا ہے، اس کو دہرائیں گے؟ انشاءاللہ آپ کامیاب بنیں۔ نیچے کر لیجیے آپ۔ یہ جو ارادہ ہے آپ کا، یہ جو عزم ہے، یہی عزم اور یہی ارادہ آپ کو اونچائی پر لے کر جائے گا۔ ہم لوگ بھی جو پڑھتے تھے، ہمارے ساتھیوں میں کوئی 2 کلاس میں 3 کلاس میں 4 کلاس میں کوئی سوتا تھا، کوئی پھسلتی تھا، کوئی تیز تھا، کوئی محنتی تھا، کوئی ذہین تھا، کوئی غبی تھا، کوئی کند ذہن بھی تھا لیکن محنت کرتا تھا۔ اس وقت ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو وہ ایک مثال دیتے تھے، ہمارے استاد اللہ غنی کی رحمت فرمائے، وہ محتمم بھی تھے، بڑا احسان ہے ان کا ہم لوگوں کے بننے اور سنورنے میں۔ پڑھنے میں تو بہت لوگوں کا ہے، لیکن ایک ذہنی تربیت میں جن لوگوں کا احسان زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی مجلسوں میں ایسے موقعوں پہ وہ بروقت یاد آتے ہیں۔ انجمن الاصلاح کا یا جو ثقافتی پروگرام ہوتا ہے اس میں جو حصہ لیتے تھے، تو اس کے بعد وہ محتمم صاحب ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے، تقریر کرتے تھے، وہ یہ بولتے تھے کہ جو اس
کامیاب ہو گیا. تو بعض لڑکے ایسے ہوتے تھے جو تقریر یاد کی لیکن وہاں جا کر خوف ایسا طاری ہو گیا کہ وہاں پہنچا نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بابا چلا گیا, کوئی 2 لائن پڑھا چلا گیا. تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ محترم صاحب ہر سال بولتے ہیں جو یہاں کا آ گیا کامیاب ہو گیا. کہاں کامیاب ہے؟ آج وہ بولتے تھے 1993 میں 1994 میں, لیکن آج 2025 میں ان تمام طلبہ, اس وقت جو طلبہ تھے, آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں ان کی بات کو, تو اس پر غور کرتے ہیں, سر دھنتے تھے کہ یقیناً جو بھی وہاں آ گیا وہ کامیاب ہے. جو لوگ حصہ لے لیے چاہے وہ اسٹیج پہ آ کے بھول گئے, کر نہ سکے, آج مقرر ہے, جمعہ کا خطبہ دیتا ہے, بڑے بڑے جلسے کو خطاب کرتا ہے. کوئی اس میں سے پروفیسر ہے, کوئی لیکچرر ہے, کوئی ماسٹر ہے, کوئی عالم ہے, کہیں نہ کہیں ہے. تو ان میں سے بھی کون کہاں پہنچیں گے کوئی نہیں بتا سکتا. ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں, آپ کے استاد نہیں بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون پروفیسر بن جائے گا آگے چل کے, نہیں بتا سکتا ہے کوئی. کون اس میں سے آفیسر بن جائے گا نہیں بتا سکتا ہے کوئی. کون ٹیچر اور ماسٹر بنے گا نہیں بتا سکتا ہے کوئی. وہ آپ اپنی محنت سے ثابت کریں گے کہ آگے چل کے ہم کیا بنیں گے. آپ لوگ کریں گے نا محنت, کوشش کریں گے. تعلیم کی تو کوئی تقسیم نہیں ہے. علم ایک اکائی ہے جس کو دینی اور دنیاوی خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. تعلیم تعلیم, چاہے دین کی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو, ہم لوگوں کا یہی نظریہ ہے, یہی ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ تعلیم کی 2 ہی تقسیم کی جا سکتی ہے, مفید اور مضر کی. کون فائدہ مند ہے, کون نقصان دائک ہے, یہی 2 تقسیم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے, جو دعا سکھائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. یعنی ہم دنیا میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں, دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں, دنیا میں بھی اونچے مقام پر فائز رہیں. دنیا کی جو طاقت ہے وہ ہم کو زیر نہ کر سکے, بلکہ دنیا کی طاقت بھی ہماری مٹھی میں رہے, اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی محنت کا, اپنی التجا کا, اور اپنی توحید کا, اور اپنی نمازوں کا, اپنے روزوں کا ثواب ملے, اللہ کی جانب سے مغفرت ملے, اور ہمیں جنت نصیب ہو. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں. یقیناً تعلیم گاہیں جو اس وقت ہیں وہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, اس حساب سے تقسیم کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مدرسے ہیں جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے, شریعت کی تعلیم ہوتی ہے, آخرت کی تعلیم ہوتی ہے, اور کچھ اسکول وغیرہ ہیں جہاں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے, انگریزی پڑھائی جاتی ہے, سائنس پڑھایا جاتا ہے, میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے, اور دیگر سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. ایک مسلمان جس کو اپنے دل میں ایمان بھی رکھنا ہوگا, اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان رکھ کر اس ایمان کو بچا کر دنیا سے جانا ہوگا, اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں مقام و مرتبہ بھی حاصل کرنا ہوگا, اس میں بھی بلند اور فائز رہنا پڑے گا. یہ ذمہ داری مسلمانوں کی دوگنی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کا ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے, جس کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے, وہ دنیاوی کامیابی کو ہی پوری کامیابی سمجھتے ہیں, مکمل کامیابی سمجھتے ہیں, ان کی
محنत ایک گنا ہے، ایک طرفہ ہے، لیکن ہماری اور آپ کی محنت دو طرفہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں آخرت کو بھی بچانا ہے اور ہمیں دنیا کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ سر سید احمد کا ایک بہت مشہور قول ہے، کہاں تک لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن اور جس وقت انہوں نے یہ اپنے ادارے کی بنیاد ڈالی بہت سارے لوگوں کو ان سے اختلاف تھا، لیکن آج اس نے یہ منوا لیا دنیا کو کہ اختلاف رہنے کے باوجود انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے ادارے نے مسلمانوں کو جو مقام دلایا ہے وہ اس کو انکار نہیں کر سکتے، اس کو تسلیم کرنا ہر عقل مند کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اس کی اخلاقی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کی حقیقت کا اعتراف کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان، ہمارے دائیں ہاتھ پہ قرآن ہوگا، بائیں ہاتھ پر سائنس ہوگی اور ہماری پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ ہمیں یہ عزم کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ارادہ بنانا پڑے گا، یہ دل میں بٹھانا پڑے گا کہ ہم دینی جو علوم ہیں ان کو بھی دل میں جگہ دیں گے، ہم دینی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو جو ضرورت ہے جس حد تک ہمیں معلومات حاصل کرنے کی ہم معلومات حاصل کریں گے، ہم آخرت کے بارے میں جانیں گے، اپنے رسول کے بارے میں جانیں گے۔ بہت خوشی ہوئی، اس سے پہلے بھی جو آپ کے مسابقے میں آئے تھے تو سیرت کوئز بھی رکھا گیا اور اسی طرح سے اردو میں تقریر بھی پیش کی گئی، عربی میں تقریر بھی پیش کی گئی۔ پہلے سے بھی سن کر ہم لوگوں کو بڑی مسرت ہوتی ہے اور ابھی بھی جو کچھ آپ لوگوں نے پیش کیا بڑی خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ہمارے لیے بھی یہ ایک طرح سے مہمیز کا کام کرتا ہے جب ہم آپ کے بیچ میں آتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کمر بستہ ہوا اور اس حد تک وہ اس سے آگے بڑھا اور کامیاب ہوا کہ ایک طلبہ کی ایک جماعت ہے، لوگوں کی اور گارجنوں کی ایک جماعت ہے جو ان کی طرف مائل ہے اور ان کے ڈائریکشن پر چلتے ہیں، ان کی ہدایت پر اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اس سے محمد حاصل ہوتا ہے، ہمیں بھی اس سے تقویت ملتی ہے اور اس سے پریرنا ملتی ہے کہ یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، ہمیں ہر قسم کے علوم سے ہمیں مالا مال کرے، ہمیں ہر جگہ ہر طرح کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔